السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواہ مسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ آج ہم شب قدر کی تلاش میں اللہ کے گھر میں اپنے نفس کی تزکیے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اور اپنی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارے اس کوشش اور اس شب بیداری کے بدلے میں اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پائے لیکن اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، اپنی غلطیوں کو معاف نہ کرا سکے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ 2/3 سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے اور 1/3 سے بہت کم باقی بچا ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کی 22ویں رات میں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ابھی توبہ نہیں کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے ابھی رمضان المبارک کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی یہ آخری رات ہو، اس لیے ہمیں آج کی رات میں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اعمال کا احتساب کرتا ہے۔ آج جس قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بہت سارے لوگ سوچیں گے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں انفاق کا کیا تعلق ہے؟ رمضان اور انفاق کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انداز اس قدر ہو جاتا تھا، تیز و تند ہوا سے بھی تیز۔ جبکہ عام دنوں کی حالت آپ کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص، کوئی سائل، کوئی سوال کر لیتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو کبھی نہ نہیں کہتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی، آپ نے ادھار لے کر کے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ جب عام دنوں میں آپ کی حالت یہ ہے کہ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے تو رمضان میں آپ کی کیا حالت رہی ہوگی، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں آپ کی سخاوت اور فیاضی رمضان المبارک میں تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، یعنی عام دنوں کے مقابل میں آپ کی سخاوت اور فیاضی رمضان میں بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا ہم فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے۔
قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ اس کو زمین کے اندر بویا گیا، اس کے اندر پودا نکلا اور ایک پودے میں 7 بالیاں نکلی، 7 سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ایک بالی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ ایک دانے کو زمین میں بویا گیا تو ایک دانے سے ایک ہی پودا نکلا، اس ایک پودے میں 7 بالیاں نکلی، ایک بالی میں 100 دانے نکلے، کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ اگر ہم شک کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اگر ہم شک کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ ایک دانہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں بوتا ہے، اس سے اندر پودے نکلتے ہیں، پودے میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے راستے میں کوئی ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 700 دانے دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے، یعنی 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 1 روپیہ خرچہ کرنے سے 700 روپے ملیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بتائیے دنیا میں کوئی بزنس اتنا زیادہ نفع بخش ہے؟ آدمی 1 روپیہ خرچہ کرے اور 700 روپیہ نفع کمائے، بلکہ اس سے بھی 700 تو کمپلسری ہے، اس میں کمی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے زیادہ نفع بخش دنیا میں اور کوئی بزنس نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اس مہینے میں بھی یہ بزنس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچہ کر کے۔ کھجور چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک پھل ہوتا ہے، سارے لوگ کھجور جانتے ہیں۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں کھجور کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان رمضان میں کم سے کم کھجور کا استعمال کرتا ہے، کھجور کھا کر کے پانی پیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک کھجور نہیں بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خرچ کر کے اگر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے اوپر صدقہ و خیرات نہیں کہا ہے، جس کے پاس ایک کھجور ہو، وہ ایک کھجور رکھنے والا بھی، ایک کھجور کا مالک بھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن آدمی کا صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن آدمی کا صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا، اس کو دھوپ کی شدتوں سے بچائے گا۔ دنیا میں جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے لیے یہ سایہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کیا، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں پڑا۔ صدقہ خیرات چھپا کر دینا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ خیرات کرتے تھے، خصوصاً رمضان کے مہینے میں غریبوں کی مدد کرنا،
یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنا، کمزوروں اور بے کسوں کی مدد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کمزوروں، بے کسوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ فلاں بندہ تیرے راستے میں بہت خرچہ کرتا ہے، تیرے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو عطا کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں اور برکت دے دے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ بتائیے ایک اچھا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، اور دوسرا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے۔ کیا اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، کہتا اے اللہ اس آدمی کے مال کو، اس کی برکت کو ختم کر دے، اس کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، یہ کسی غریب کا سہارا نہیں بنتا ہے، اے اللہ تیرے بندوں پر یہ خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کی برکت کو ختم کر دے۔ تو دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں دعا چاہیے یا بد دعا چاہیے؟ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو میرے بھائی۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو کبھی کسی نے دنیا میں ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اللہ کے بندوں کی مدد کی ہو اور وہ مجبور ہو گیا ہو، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ایک اور بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو مال دیا ہے اس کا مالک اللہ ہے، ہمارے روح کا، ہماری جان کا، ہمارے مال کا، سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہی مال دے کر کے، اپنا ہی مانگ کر کے ہم کو قرض کے طور پر اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو ہم مال دیتے ہیں گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہم کو دیں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو دیتا ہے۔ ہم 1000 خرچ کرتے ہیں اللہ لاکھ دیتا ہے، لاکھوں کو خرچ کرنے والوں کو اللہ کروڑوں میں پہنچا دیا۔ کبھی بھی خرچ کرنے سے کبھی کا کسی کا کم نہیں ہوا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنا چاہیے۔ جہاں رمضان المبارک کے بہت سارے اعمال ہیں، رمضان المبارک کا خاص عمل یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے مال کو پاک کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کریں، اللہ والوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے خوش ہوگا، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں افسوس ہے کہ ہم آج ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، کاروبار برابر نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، دکان برابر نہیں چلتی ہے،
میرے بھائیو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ دکان و مکان میں بھی برکت دے گا، گھروں میں بھی برکت دے گا، اللہ بزنس میں بھی برکت دے گا، کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں کس قدر خرچ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ عصر کی نماز میں آپ کو بار بار ایک چیز یاد آ رہی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ نکل گئے، صحابہ کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہوں پر تھوڑی دیر تک بیٹھے رہو۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہم کو تعلیم دینے والے کہ نماز کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، آج خدا اٹھ کر چلے جا رہے ہیں۔ بہت پریشان ہوئے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ آپ کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میرے جلدی سے نکلنے جانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، تو جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہو، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہو، اے اللہ تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ کب تک؟ جب تک ہم اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کو معاف کر دیں، اللہم ارحمہو، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ کب تک دعا کرتا ہے؟ جب تک کہ انسان اپنے جگہ کو چینج نہیں کر دیتا ہے۔ جب جگہ سے ہٹ گیا تو فرشتہ نے دعا بند کر دیا، یا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ جگہ چینج کر دیا یا وضو ٹوٹ گیا تو اب دعا ختم۔ میرے بھائیو، نماز کے بعد آدمی کو اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جلدی سے نکل گئے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم میرے جلدی سے نکل جانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ڈلا تھا جسے مجھے خیرات کرنا تھا، اور میں اس کو خیرات نہیں کر سکا۔ بار بار نماز میں میرے دل میں خیال آ رہا تھا میرے گھر میں سونے کا ڈلا پڑا ہوا ہے، اگر اس حال میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ میری نماز میں بار بار یہ چیز یاد آ رہی تھی۔ نماز کے بعد فوراً میں اٹھا، اپنے گھر میں گیا، صدقہ کر دیا، اب پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیو، صدقہ اور خیرات میں جلدی کرنا چاہیے۔ آج آپ کے پاس مال ہے، آپ خرچہ نہیں کر رہے ہیں، کل آپ چاہیں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن آپ کے پاس مال ہی نہیں رہے گا، آپ کے پاس روپے ہی نہیں رہیں گے، آپ کے پاس مشغولیت اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کے اندر نکالنے کی طاقت ہی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، نیک کاموں میں کبھی دیری نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم کو موقع ملا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی۔ صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کسی صحابی کے اندر کوئی پوزیشن، کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی تو وہ دوسرے ساتھی کو ورغلاتے تھے، کہتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آدمی آیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مسافر آدمی ہوں، بڑی دور سے آ رہا ہوں، ابھی مجھے بہت دور جانا ہے، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اگر میرے لیے ایک سواری کا انتظام ہو جائے تو آپ کا بہت بہت احسان مانوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، افسوس ہے، آج میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، آج میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول، آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو کیا بات، آپ کے دوسرے ساتھی ہیں، آپ کے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس سواریاں ہیں، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ اگر اس آدمی کو اس آدمی کے پاس بھیج دیا گیا تو سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارے اس ساتھی کو بلایا جائے۔ چنانچہ آپ کے ساتھی کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو بھائی، یہ مسافر آدمی ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، ان کو بھی بڑی دور جانا ہے،
ان کو ایک سواری کی ضرورت ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کئی سواریاں ہیں، اگر اپنے اس بھائی کی مدد کر دیں تو آپ کا بہت بہت احسان ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہیں، یہ میری سواریاں ہیں، اس میں سے جو سواری چاہیں لے لیں۔ مسافر کو سواری مل گئی، چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو شخص خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، خیر کرنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے، رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سواری کا انتظام نہیں کیا، لیکن آپ کے بتانے سے، آپ کے کہنے سے، آپ کے اشارے سے ایک آدمی کو سواری مل گئی۔ سواری دینے والے کو کتنا ثواب ملے گا، بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، ہم اس مبارک مہینے میں بھی نیکیاں کمانے میں پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خوشخبری سنائی ہے۔ عشرہ مبشرہ کا معاملہ لے لیجئے، خلفائے راشدین کا معاملہ لے لیجئے، اور بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کا معاملہ لے لیجئے، بیعت رضوان میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کا معاملہ لے لیجئے، غزوہ تبوک میں جو شریک ہوئے تھے ان کا معاملہ لے لیجئے، مہاجرین کا، انصار کا معاملہ لے لیجئے، صلح حدیبیہ والوں کا معاملہ لے لیجئے۔ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ سلف کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور سارے صحابہ کو جنتی کہا ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی ہمیں کوئی کام بتا دیجئے، وہ کام کر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو جنتی قرار دے دیا ہے، ہمارے نبی نے اپنی زبان سے ان کو جنتی قرار دے دیا ہے، لیکن پھر بھی عمل کے اتنے حریص، ہمیشہ اللہ کے رسول سے پوچھتے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول کوئی کام بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، وہ عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے، ان کو سمجھاتے، اور وہ عمل کرتے۔ اگر کوئی صحیح نیت کے ساتھ، صدق دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کتنی برکت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، کہا جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور چھوٹا سا، میرے خیال سے 1 روپے 2 روپے کا ہوگا، ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے صدق دل سے، خلوص اور للہیت کے ساتھ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی کھجور کو پرورش کرتا ہے۔ کیسے پرورش کرتا ہے؟ جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ ایک گائے نے بچہ دیا، بچھڑا ہے، اب کمزور ہے، ناتواں ہے، آدمی اس کی پرورش کرتا ہے، دھیرے 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 وہ بچھڑا بڑا ہو جاتا ہے، بیل بن جاتا ہے، کئی کلو کا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے کھجور کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے 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 اتنا بڑا بنا دیتا ہے، ایک پہاڑ کی شکل میں۔ آپ نے جب صدقہ دیا تھا تو وہ ایک چھوٹا سا کھجور تھا، لیکن اللہ نے اس کی پرورش کر کے اس کو کتنا بڑا بنا دیا؟ پہاڑ کے اتنا بڑا بنا دیا۔ جب انسان مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، یہ کھجور اس کو پہاڑ کی شکل میں دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری نیکی ہے، کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ نیکی کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ایک کھجور جو تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے خلوص اور للہیت کے ساتھ دیا تھا، اس کھجور کو میں نے بڑھا کر کے آج پہاڑ کی شکل میں بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایک کھجور کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں گے، ہم کو کتنا مل سکتا ہے؟ آج ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، روپے اور پیسے ہیں، آج اگر ہم نیکیاں نہیں کریں گے، کل ہمارے پاس ہو سکتا ہے دولت نہ رہے، روپے پیسے نہ رہیں، ہم نیکی کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے،
میں نے یہ سوچا کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا نیکی کرنے میں۔ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ ہے، مسلمانوں اللہ کے راستے میں تم مال جمع کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس بہت مال تھا، بہت مال تھا۔ میں اپنے گھر گیا، جو بھی مال میرے پاس تھا اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ڈال دیا اور ایک حصہ اپنے گھر میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ عمر بہت مال لے کر کے آئے ہیں، بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر آج تو تم نے بہت مال اللہ کے راستے میں دیا۔ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کتنا لائے ہو؟ کہا جتنا مال تھا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوں، ایک حصہ آپ کی خدمت میں اور ایک حصہ گھر میں بچوں کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے، اپنے گھر کا پورا سامان لے کر چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا اے ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں جو تھا سب لے آیا ہوں۔ کہا گھر میں اپنے بچوں کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آ گیا ہوں، گھر میں بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی دن میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ کبھی بھی میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتا ہوں۔ اس دن میرے پاس مال تھا، اگر میں ابوبکر سے آگے نکل سکتا تو وہی دن تھا، لیکن اس دن بھی ابوبکر مجھ سے آگے نکل گئے۔ میں اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر کے آیا اور ابوبکر پورا لے کر کے آ گئے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہمارے بہت سارے ساتھی مسجدوں میں دینے کے لیے، مدرسوں میں دینے کے لیے، اللہ والوں کو دینے کے لیے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، لولوں کو، لنگڑوں کو، اندھوں کو دینے کے لیے آدمی 10 بار سوچتا ہے۔ 10 روپیہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 10 روپیہ دینے کے لیے 10 بار سوچتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اب تک ہمیں کھلایا ہے آئندہ نہیں کھلائے گا؟ کیا ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے؟ میرے بھائیو اللہ کے بندوں کو دل کھول کر مدد کرو۔ رمضان میں کتنے غریب، کتنے مسکین، کتنے بیوہ، کتنے یتیم ایسے ہیں جو آپ کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک آس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ لوگ مدد کریں گے، ان کے گھروں میں بھی خوشی آئے گی، ان کے بچوں کے بھی کپڑے آئیں گے۔ اگر آپ نے ایسے موقع پر ان غریبوں کی مدد نہیں کی، ان غریبوں کا آپ نے تعاون نہیں کیا، میرے بھائیوں ان کے دل سے آہ نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ ہمارے مال میں اور اضافہ کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک ان کو بڑی دولت دے رکھی تھی، بڑی دولت دے رکھی تھی۔ مدینے میں ایک کنواں تھا میٹھے چشمے کا پانی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ یہودی کا کنواں ہے، مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا ہے، مسلمان ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے بات کی، کہا اگر آپ خریدنا چاہیں تو آدھا کنواں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ مسجد میں آئے، اللہ کے رسول کی مسجد مسجد نبوی، ممبر کے پاس بیٹھے، آپ نے صحابہ کو کہا ذرا قریب آ جاؤ۔ صحابہ قریب آ گئے تو اللہ کے رسول نے ایک والہانہ خطبہ دیا، کہا اے میرے ساتھیو، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے مدینے میں مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، ایک کنواں ہے جو میٹھے چشمے کا ہے، وہ یہودی کے قبضے میں ہے، وہ یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا ہے، لیکن میں نے یہودی سے بات کی ہے، وہ اپنا آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کے ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ صحابہ کرام سے کہا چندہ دو۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام غریب، شام کو کھاتے تھے تو صبح کو کھانے کا کوئی انتظام نہیں، صبح کو کھاتے تھے تو شام کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایک اکیلا نوجوان کھڑا ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ہے اللہ کے رسول ابھی آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے وقف کرتا ہے مسلمانوں کے نام پر
تو میں اس کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اور میں انشاءاللہ وہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اے اللہ کے رسول، اب چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا عثمان خریدے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے پیسے ادا کیے، آدھا کنواں خریدا گیا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، ایک دن مسلمان پانی پئیں گے، دوسرے دن یہودی۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہے کوئی بھی پانی لے سکتا ہے، جس دن یہودی کی باری ہے یہودی کا معاملہ ہے۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی سارے کے سارے لوگ پانی بھر لیتے، جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی پانی ہی نہیں لیتا، کیوں؟ وہ بیچتا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہودی پریشان ہو گیا، کیوں؟ اس کی روزی چلی گئی، لوگ فری میں پانی حاصل کرنے لگے۔ پہلے آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب وہ خود اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول آدھا کنواں بھی خرید لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو یہودی باقی آدھا کنواں بھی بیچنے کے لیے تیار ہے، اگر تم لوگ چندہ دیتے ہو تو باقی آدھا کنواں میں خرید لیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول چندے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا عثمان خریدے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے باقی آدھا کنواں بھی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی لاکھوں میں ہے، کوئی کروڑوں میں ہے، ایک مسجد بنتی ہے 10,000 روپے، 5,000 روپے، 2,000 روپے، 500 روپے، 100 روپے، کیا ہے میرے بھائیوں؟ دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے لیے مسجد بناؤ گے، اللہ گھر بنائے گا، جنت میں محل بنائے گا، اور یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ دنیا میں انسان اپنے بلڈنگیں بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، کارخانے بناتا ہے، عالی شان گاڑیاں خریدتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس مکان کا کوئی فائدہ، گاڑی کا کوئی فائدہ۔ لیکن مسجد میں ایک پیسہ بھی لگا کے گیا ہے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ وہ کام آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں پورا کنواں خرید کر کے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں دنیا کی بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے لا کر کے جمع کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا اور روپے پیسے الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا سن لو، آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی کا کام نہ کریں تو بھی جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں وہ غریبی کا دور تھا، وہ غریبی کا دور تھا۔ آدمی صبح کو کھاتا تھا تو شام کو کھانے کا کوئی انتظام نہیں، شام کو کھاتا تھا تو صبح کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ آج ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، آج ہمارے پاس کاروبار ہے، آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، آج ہمارے پاس بنگلے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے میرے بھائیوں، لیکن صحابہ کے جیسا دل نہیں ہے۔ وہ دل ہونا چاہیے، وہ ایمان ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کو سجائیں گے نہیں، سنواریں گے نہیں۔ اور مسجدوں کو سجایا کیسے جائے گا؟ جیسے گرجا گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے اس کی مسجد اچھی ہے، اس کی مسجد اچھی ہے، قیمتی قیمتی جھومر لگائے جائیں گے، مسجدوں کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ اور آج وہ دور شروع ہو گیا ہے۔ کسی نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو سجانے سے منع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بڑی سادہ تھی، تو کیا آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس مال نہیں تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، ہمارے پاس پیسے کی کمی کبھی نہیں تھی۔ ارے سونے چاندی لوگ اونٹوں پر لاد کر لے جاتے تھے، گھوڑوں پر لاد کر لے جاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ جب جنگیں فتح ہوتی تھی، مسلمانوں کو کامیابی ملتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، اور کوئنٹل کوئنٹل کی تعداد میں سونے اور چاندی تقسیم کیے جاتے، اس قدر دولت تھی۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی دولت کو مسجدوں کو سجانے کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے، دعوت دین کے لیے استعمال کرتے تھے۔
دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتے تھے، مذہب کی سربلندی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج ہماری دولت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ ریاکاریوں میں، غلط کاریوں میں، اسراف میں، فضول خرچیوں میں۔ انسان شادی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، وہ بھی حرام کاریوں میں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر اپنا ایٹیکیٹ، اپنی حیثیت دکھانے کے لیے، اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ اس وقت اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مال کہاں جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ جائز کاموں میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، کھانے پینے میں بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آج انسان کتنی فضول خرچیاں کرتا ہے، شادیوں کے موقع پر، دوسروں موقع پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارے پیسے سے، ہمارے روپے سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کا فائدہ ہو جائے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس دوا اور علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو گوشت کھانے کی، مچھلی کھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی آمدنی بہت کم ہے، خرچہ بہت زیادہ ہے، کثیر العیال ہیں، بچے ان کے بہت زیادہ ہیں، محنت کرتے ہیں بیچارے لیکن زیادہ نہیں کما پاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ان کی مدد کریں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہے وہ دوسرے بھائی کو دے دے، جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ دوسرے کو دے دے، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی بستر ہے وہ دوسرے کو دے دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کے اعلان کے بعد ہم لوگوں کو ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ شاید ضرورت سے زیادہ چیز ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ دوسرے بھائی کی مدد ہو جائے۔ جنگ میں جاتے ہیں لوگ، سفر میں جاتے ہیں، ایک آدمی کے پاس 2 سواری ہے، 3 سواری ہے، اور ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، ایک سواری اپنے بھائی کو دے دیا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ لاکھوں روپے کی گاڑی میں چلتے ہیں، اگر کوئی 10-20 ہزار کی موٹر سائیکل میں چل رہا ہے، آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ دوسروں کو تعاون کرنا، دوسروں کو آگے بڑھانا، دوسروں کی مدد کرنا، ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو، گناہ کے کام میں، برائی کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں دکھائیں، اللہ کے راستے میں لٹائیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، صدقہ خیرات ہمیشہ چھپا کر دینا چاہیے، چھپا کر دینا افضل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ظاہر کر دو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر کر کے دینا بہتر ہے، وہاں ظاہر کیا جائے، جہاں چھپا کر دینا بہتر ہے وہاں چھپایا جائے۔ آپ کسی آدمی کی مدد کر رہے ہیں تو چھپا کر کے دیں، کیوں؟ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ عام لوگوں کے بیچ میں اس کا تعاون کریں گے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ آدمی برابر نہیں ہے، اس کی عزت کم ہوگی، اس کا وقار کم ہوگا۔ تو جب کسی انسان کی آپ مدد کریں تو اس کو چھپا کر دیں تاکہ اس کا وقار اور اس کی عزت محفوظ رہے۔ لیکن کبھی کبھی دکھا کر دینا افضل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسجد کے چندے کا اعلان ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں فلاں مسجد کا کام چل رہا ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آدمی سوچتا ہے میں پہلے بولوں، وہ سوچتا ہے میں پہلے بولوں، کوئی نہیں بولتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے مولوی صاحب میری طرف سے لکھیے 10,000 روپے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، اب دوسروں کو جوش آتا ہے، اچھا یہ 10,000 روپے دے رہا ہے، مولوی صاحب میری طرف سے 15,000 روپے۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، مولوی صاحب میری طرف سے 20,000 روپے۔ تو کہیں کہیں پر بلا کر دیکھنا، ظاہر کر کے دینا، لوگوں کو بتا کر دینا، یہ بہتر ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر بتا کر دینا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن عام حالتوں میں چھپا کر ہی دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن اس کو چھپایا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خادم کو بلاتی، اس کو مال دیتی اور کہتی کہ فلاں گھر کے جاؤ، دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور میرا نام مت بتانا، یہ پیسہ دے کر کے، یہ سامان دے کر کے واپس چلے آؤ۔ دینے کے بعد تھوڑی دیر تک اس کے دروازے پر کھڑے رہنا اور سننا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ آدمی لے جا کر کے وہ مال دیتا، وہ ہدیہ تحفہ جو بھی ہے دیتا، نام نہیں بتاتا، ایک شخص نے دیا ہے۔ اب یہ جو دعا کرتا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو برکت دے، جو بھی کہتا، آ کر کے واپس بتاتا کہ اس آدمی نے یہ الفاظ میں دعا کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ وہی الفاظ دہرا دیتی، تو کہتی دعا کے بدلے میں دعا ہو گیا اور صدقہ جو ہے یہ بیلنس ہے۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا۔ بعض لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، لیکن تکلیف پہنچا کر کے، ریاکاری کے ذریعے سے اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے برباد نہ کرو۔ آپ نے کسی کی مدد کی کسی موقع پر اور جب ضرورت پڑی تو آپ نے کہہ دیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا؟ تیری پوزیشن کیا تھی تجھے معلوم ہے؟ ہم نے مدد کیا تھا تیری، ہاسپٹل میں تو پڑا ہوا تھا، میں نے ڈسچارج کرایا تھا، فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ 10,000 20,000 50,000 خرچہ کیے، ثواب بھی نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی احسان جتلا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقے کو برباد نہ کرو۔ بعض لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دینے سے صدقے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ تکلیف پہنچانا، اسی طریقے سے احسان جتلانا، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا تعاون کیا ہے تو یہ آدمی ہمیشہ میرے سامنے جھک کر رہے، ہمیشہ یہ مجھے سلام کرے۔ کیا آپ نے اسی لیے صدقہ دیا تھا تاکہ وہ آپ کو سلام کرے؟ کیا آپ نے اسی لیے اس کا تعاون کیا تھا تاکہ وہ آپ کے بڑکپن کو تسلیم کرے؟ اگر اس نیت سے آپ نے دیا ہے تو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آدمی ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، نیت میں گڑبڑی کی وجہ سے، نیت میں فطور کی وجہ سے، نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے انسان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو تکلیف پہنچا کر کے، ایذا دے کر کے برباد نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہماری تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ہماری مسجدیں بھی بڑھ رہی ہیں، اللہ ہمارے کاروبار میں بھی برکت دے رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا۔ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، مٹھی بند کر کے آئے تھے، بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کتنا دیا، آج گھر دیا، مکان دیا، کپڑے دیے، قوت دی، طاقت دی، آدمی کیسے کیسے بزنس کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے، سب اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اور برکت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید اور دیں گے، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آزمائش کے لیے ایک گاؤں میں بھیجا، ایک کوڑھی سے، ایک اندھے سے، ایک برس کی بیماری والے سے ملاقات ہوئی، معلوم ہے واقعہ۔ فرشتے نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اللہ نے خوب مال دیا، خوب مال دیا، خوب بڑھے پھلے پھولے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لینے کے لیے انہی کے گاؤں میں ان لوگوں کے پاس بھیجا، وہی فرشتہ جو چند دنوں پہلے دعا کر کے گیا تھا، بیماریاں ٹھیک ہو گئی تھیں، اللہ نے کاروبار میں برکت دیا تھا، اپنے مال کو پا کر کے، کاروبار میں بڑھوتری پا کر کے اللہ کو ہی بھول گیا۔ وہی فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ان کو ڈالا۔ سب سے پہلے ایک آدمی کے پاس گیا جس کے پاس برس کی بیماری تھی، کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک اونٹ چاہیے، اگر آپ دے دیں گے تو میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ کہا میرے پاس اتنا اونٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں۔ تو فرشتے نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارے اندر برس کی بیماری تھی، اللہ نے وہ بیماری دور کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاروبار میں برکت دی، اور آج تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے؟
جاؤ جی میرے خاندان میں کون بھی برس کی بیماری والا نہیں تھا، اور یہ دولت جو ہے ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی، صحیح یہی مینٹالٹی آج کے لوگوں کی ہے۔ ہماری کیا حیثیت تھی؟ آپ کی کیا حیثیت تھی؟ اللہ نے آج کہاں پہنچا دیا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے یہ پوری دولت اس کے باپ دادا کی طرف سے آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اوقات کو یاد کرو، اپنی حیثیت کو یاد کرو۔ اس آدمی نے کہا نہ میرے خاندان میں کسی کو برس کی بیماری تھی اور نہ میں کبھی قلاش اور مجبور تھا، یہ دولت تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا اللہ پہلے جیسا کر دے، مال و دولت ختم ہو گیا، پھر برس کی بیماری ہو گئی۔ گنجے کے پاس گیا، کہا کہ بھئی میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک گائے ایک بیل کی ضرورت ہے، اگر آپ دے دیں گے تو میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بھی وہی کہا میرے پاس اتنا جانور نہیں ہے میں تم کو دوں۔ کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں، شاید تم گنجے تھے، ٹکلے تھے، تمہارے سر پہ بال نہیں تھا، اللہ نے احسان کیا، تمہارا گنجا پن دور کیا، تمہارے مال میں برکت دی، آج تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ کہا جاؤ جی ہمارے خاندان میں کون بھی گنجا نہیں تھا، اور یہ مال ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ کہا اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی، یہ پہلے جیسا گنجا ہو گیا، مال و دولت بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے۔ آخر میں اس کے پاس گیا، بکری والے کے پاس، نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، ایک بکری اگر مل جاتی تو میں اس کے سہارے سے اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔ کہا لے لو، اتنی بکریاں ہیں جتنی چاہیے لے لو، کیا یہ سب لے کر کے قبر میں کہاں جائیں گے؟ لے لو جتنی چاہیے۔ کہا جتنی نہیں ایک ہی چاہیے۔ کہا دیکھو جو چاہیے، جو اچھی لگے لے لو۔ کہا مجھے آپ کے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بکری والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی تمہارے جیسا مجبور تھا، نابینا تھا، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے آنکھوں کی بینائی صحیح ہو گئی، اللہ نے کاروبار میں برکت دیا، آج ماشاءاللہ اللہ بہت دیا، بہت خوش ہوں۔ ایک دو کتنی بکریاں چاہے لے؟ کہا نہیں مجھے تمہیں بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے بھیجا تھا، تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے۔ میرے بھائیوں، فرشتہ برکت کی دعا دے کر کے چلا گیا۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں میں ہم کو ڈالا، پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ نہیں کبھی ہماری مجبوری نہیں تھی، یہ اللہ کی مہربانی، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، رات دن محنت کر کے، راتوں کو بیدار ہو کر کے اور پیسے خرچ کر کے، دوڑ بھاگ کر کے میں نے یہ کاروبار جمایا ہے، یہ دکان جمائی ہے، کیا میں اسے ہی لٹا دوں؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر محنت کی بنیاد پر، اگر انسان کے عقل کی بنیاد پر، انسان کے علم اور صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ روزی دیتا تو بیوقوف لوگ بھوکے مر جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنی چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں ہم کو خرچ کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت قریب آ جائے اور ہم کوشش کریں، ہماری تمنا ہو کہ اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، اس بار تیرے راستے میں بہت خرچ کروں گا، لیکن چانس ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آج ہم کو موقع دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔